السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی موضوع ہے حاضہ رائی کی چوتھی یعنی سودے بازیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے، یعنی کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق دو لو تدہنوا فیدہنون القلم کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے جائیں، یعنی اللہ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی، ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں، یعنی بتوں کی، اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العرہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، سورہ کافرون کی نازل ہوئی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا، اور اس فیصلے کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ کوشش بار بار کی گئی۔ ظلم و جور۔ نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں ثابت نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ تھا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اظہار اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے عمل لانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن بھی سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام سے ہی کیا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ
اور ذلیل حرکت ہی کوئی جرت کر سکتا تھا، وہ جو احمقی ہوگا وہ اس طرح کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی کاٹ دینا چاہتی تھی، یعنی جو سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک رکھے؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا اس نے بنی ہاشم کے مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کر چکا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔